محسن نقوی کی سری لنکن ہم منصب سے ملاقات، انسداد منشیات تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نیو یارک میں وفاقی وزیر داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں سری لنکن ہم منصب آنند وجے پالا سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں انسداد منشیات کے حوالے سے مؤثر کوآرڈینیشن پر اتفاق کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں وزرائے داخلہ نے پولیس ٹریننگ کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے غیر قانونی امیگریشن اور جعلی پاسپورٹ پر سفر کرنے والے مسافروں کی روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ممالک کے امیگریشن کے سربراہان اس ضمن میں فی الفور ایک دوسرے سے رابطہ کریں گے، جبکہ دونوں وزرائے داخلہ کا جرائم پیش افراد کے نیٹ ورکس اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے حوالے سے MOU پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک احمد خان کا مریم نواز کو اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے اجراء پر خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں عالمی صورتحال کے تناظر میں ملکی حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی اسمبلی کی کارروائی کو باہمی ہم آہنگی سے فروغ دینے پر اتفاق کیا، جبکہ جیل اصلاحات کے لیے قانون سازی کے امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کو حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی قانون سازی میں شمولیت یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے نیشنل پیغام امن کمیٹی میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی طرف سے شاندار پالیسی پیش کرنے، اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے اجراء پر خراج تحسین پیش کیا اور مبارکباد بھی دی، جس پر مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کو پوری ٹیم کی کامیابی قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں عوام کے لیے ہر روز نت نئے پروجیکٹ لا رہے ہیں۔ امریکہ کا ایران پر بڑا حملہ، 80 سے زائد اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ، تیل کی پابندیاں بھی بحال کر دیں۔ واشنگٹن تہران امریکہ نے آبنائے ہرمز میں 3 آئل ٹینکروں پر حملوں کے بعد ایران کے خلاف ایک بار پھر بڑے پیمانے پر فضائی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، جبکہ ایرانی تیل کی فروخت پر دی گئی عارضی رعایت بھی واپس لے لی گئی ہے۔ ان اقدامات سے دونوں ممالک کے درمیان قائم نازک جنگ بندی ایک بار پھر خطرے میں پڑ گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق منگل کو ایران میں 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ کارروائی کا مقصد ایران کو بھاری قیمت چکانے پر مجبور کرنا اور اس کی سمندری حملوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ امریکی فوج کے مطابق حملوں میں پاسداران انقلاب کے 60 سے زائد چھوٹے جنگی بحری جہاز، فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے مراکز، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، اینٹی شپ کروز میزائل اور ڈرون لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دینے کا اعلان۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب ایران کے مرحوم سپریم لیڈر کی میت عراق میں آخری رسومات کے سلسلے میں موجود تھی۔ پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا، امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران کی اعلیٰ مشترکہ فوج کمان نے کہا کہ امریکی فوج نے کھلی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنوبی ایران کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا۔ فیفا ورلڈ کپ سوئٹزرلینڈ نے پینالٹی ککس پر کولمبیا کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ وینکوور میں کھیلے گئے میچ میں سوئٹزرلینڈ اور کولمبیا کی ٹیمیں مقررہ اضافی وقت میں گول نہ کر سکیں، جس کے بعد پری کوارٹر فائنل میں فیصلے کے لیے دونوں ٹیموں کو 5-5 پینالٹی ککس دی گئیں، جس میں سوئٹزرلینڈ نے پینالٹی ککس پر کولمبیا کو شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پینالٹی کک سیشن میں سوئٹزرلینڈ نے 4، کولمبیا نے 3 گول سکور کیے۔ کوارٹر فائنل میں سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا سے ہوگا۔